اس سے پہلے ان کی ایک محفل قذافی اسٹیڈیم کے پاس جو انچارج تھے وہاں فزیکل انسٹیٹیوٹ کے اس زمانے میں، وہ ان کے بہت عقیدت مند تھے، تو وہ ہر روز بعد نماز عشاء یہ واصاب کی وہاں محفل ہوا کرتی تھی قذافی اسٹیڈیم کے پاس. اور وہ اس کو بھی کہا کہ یہ میری شنید ہے، میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے، کہ وہ الف لیلہ کہتے ہیں روحانی حوالے سے واصاب کے والے، اس لیے کہ 1001 ہاں 1001 رات، لیکن روزانہ بعد نماز عشاء تو واصاب وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور آنا جانا ان میں بہت سے گاڑیوں والے لوگ بھی تھے، واصاب کو وہاں سے گھر سے لے جاتے تھے، چھوڑ بھی آتے تھے، اور کب ختم ہوتی ہے اس کا نہیں پتا. شروع بعد نماز عشاء ہوتی تھی، اور وہیں ان کے ذاتی سے تو وہاں کتنے لوگ آتے ہوں گے یہی جس کو پتہ چلا. تو اس میں یہ لوگ، یہ خاص طور پہ یہ اس کو اس زمانے میں بھی شوق تھا، سہیل عمر کی بات ہے، تو اس کو اور ان کے ساتھ اور بھی تھے 2-3 دوست ایم اے انگلش ہی میں، تو ان کو کہیں سے ریفرنس ملا اور یہ وہاں انہوں نے جانا شروع کیا قذافی اسٹیڈیم میں واصاب کی محفل میں، لیکن اجازت کے ساتھ. اور چلتے چلتے ایک آدمی تھا یوسف، اس کا نام تھا کیپٹن یوسف، تو ان کے ذریعے اشفاق تک خبر پہنچی، کیونکہ وہ بھی ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بابا جی جو بابا نور والوں کا ڈیرا وہاں جایا کرتے تھے، اور وہ 79 میں فوت ہو گئے. تو اتفاق سے کہیں ریفرنس ملا کہ ایک صاحب ہیں جو قذافی اسٹیڈیم کے پاس ان کی محفل ہوتی ہے. تو اشفاق بھی ایک دن ان کے قریب ہی تھے، ماڈل ٹاؤن کے قریب، ان اجازت لے کے چلے گئے. تو 3-4 دنوں کے بعد واصاب سے اس نے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے اس کی، گفتگو ہوتی تھی، سنتے لوگ چلے جاتے تھے. انہوں نے 2-3 دن کے بعد کیا، کیونکہ یہ ریڈیو کے آدمی تھے آپ کو معلوم ہی ہے، کہ واصاب اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیپ ریکارڈر لے آؤں. تو ان کو اجازت مل گئی، اور انہوں نے بعد میں جتنی دیر ان کا آنا جانا رہا، زیادہ دیر نہیں، آخری اینڈ پہ ہی آئے ہیں، تو انہوں نے ریکارڈنگ شروع کر دی، یعنی کیسٹس. اور ابھی 1-2 دن اور گزرا، جنرل قاری میری بیگم ہے، وہ بھی لکھنے لکھانے کی شوقین ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، اپنی بیگم کا نام لیا، بانو قدسیہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھی ساتھ لے آؤں، کیونکہ ان کی محفل میں کوئی خواتین نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں کہ ممانعت تھی، لیکن تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آئیے. چنانچہ اس کے بعد پھر یہ مہینہ یا جتنے دیر آتے رہے ہیں، بانوں کے ساتھ ہی آتے تھے. اور اس دور کی 40 کیسٹ انہوں نے ریکارڈ کی تھی محفل ختم ہونے کے بعد. قذافی اسٹیڈیم کی بات ہے، وہ 40 کیسٹ انہی کے پاس تھی. پھر وہ جن کے ہاں وہ، کیونکہ وہ فزیکل انسٹیٹیوٹ تھا کوئی قذافی کے پاس، جس کا انچارج جو تھے ان کے یہاں یہ محفل ہوتی تھی، ان کا تبادلہ ہو گیا یا کچھ ہوا، بہرحال وہ محفل 1001 رات کے بعد ختم ہو گئی، اور ابھی آگے کوئی نئی شروع نہیں ہوئی تھی. یہ جو میں ملاقات، اپنی ملاقات کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ان دونوں کے مابین ہے، کہ وہ قذافی اسٹیڈیم والی ختم ہوئی تھی، نئی کوئی شروع نہیں ہوئی. نئی سے مراد نہ ان کے گھر جو بعد میں جمعرات کو ہوتی تھی، سب دوست احباب اس میں آتے، اور پھر جو جمعرات. پھر ایک اس کے بیچ میں ایک محفل ہے کہ لکشمی چوک کے ایک فلمی دفتر ہمیں ملا خالی، کسی دوست کے باپ کا تھا، وہ خالی ملا، اس کو ہم نے رینوویٹ کر کے 3 مہینے، کم از کم 3.5 مہینے
خواجہ صاحب کی محفل ہر ویکینڈ پہ وہاں ہوتی تھی. تو یہ لوگ جو تھے نا یہ سہیل عمر، اشفاق نے پھر آگے ذکر چلا دیا. آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب اور شہاب صاحب، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہی پس منظر تھا ان کے وہاں آنے کا، سہیل عمر کے گھر، کیونکہ وہ پہلے سے ان کو ایک تجربہ ان کو سننے کا، بیٹھنے کا، یہ تھی پہلی ملاقات. اور اس کے بعد اور میں نے لائٹلی لیا، وہ ایسا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے، گفتگو اچھی کی انہوں نے اور اچھے طریقے سے. پھر میرے ایک دوست تھے، ان کو کچھ شوقیہ گانے کا، میرے ان کے دوست کے بیٹے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی یہ ذکر آیا، انہوں نے کہا کہ باس صاحب کی غزلیں بڑی اچھی ہیں. اس میں ہم نے ان کا ایک مجموعہ کلام چھپا ہوا تھا، بس شب چراغ پہلا ایڈیشن. تو اس میں بھی کچھ غزلیں ہیں. بعد میں تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اگر وہ مجھے اجازت دیتے ان کی ایک غزل میں گانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرا تو ان سے کوئی تعارف نہیں ہے. ایک بار ایک اس سے پہلے بھی ہمارے ایک دوست، اللہ مغفرت فرمائے، بہت انٹیلیجنٹ، بڑی جوانی میں چلے گئے، ان کا نام تھا سراج منیر. اچھا. ان کی بیٹی، ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی سہیل عمر کے ساتھ، جن کا میں نے ذکر کیا. اب وہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن وہ تو 39 کی ایج میں فوت ہو گئے. بہت بریلینٹ، بہت. ان کا بھی خواجہ صاحب سے رابطہ تھا. چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی جو سہیل عمر کے ساتھ، تو وہ جو شادی کے موقع پہ بھی خواجہ صاحب کو بلایا گیا، کیونکہ دونوں کے حوالے سے. اور وہاں بھی میری ملاقات خواجہ صاحب سے ہوئی، ایسے ہی جیسے حاضرین میں ہوتی ہے، ایسے نہیں. تو وہ مجھے دوست کے بیٹے نے کہا کہ غزل کی ان کی گانا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کی کوئی غزل بہت اچھی ہے، میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی میرا تو تعارف ایک السلام ہے، کوئی ایسی اگر ہوا تو میں بات کر لوں گا. تو میں نے خواجہ صاحب سے میں نے کہا جی وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بڑا اچھی آواز ہے، پیشہ وار نہیں ہے، تو وہ آپ کی غزل گانا چاہتے ہیں کوئی. تو اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھیں گے. پھر ملاقات ہوگی. میں نے کو بتا دیا، دیکھ لی آواز. پہلی جو میری ملاقات ہے نا ان سے، ان کے گھر پہ، میں گلشن راوی کے نام سے ہی نہیں واقف نہیں تھا. یہ جہاں اس سے آپ جب سمرا مڑتے ہیں نا، اس کے شروع میں جو علاقہ ہے یہ اردو نگر کے نام، اردو نگر. ہاں جی. اور اردو نگر اس لیے کہ یہاں کوٹھی میرے استاد تھے سید محمد عبداللہ، اورینٹل کالج کے. اچھا. انہوں نے یہاں اپنی کوٹھی بنائی تھی. اچھا. اور اپنا ایک انجمن اردو کوئی نام کا دفتر بھی انہوں نے وہاں کرائے پہ. وہ بس یہی شروع کے ہی کچھ گھر بنے ہوئے تھے. اور چونکہ وہ آئے تو انہوں نے اس کا نام اردو نگر رکھ دیا، کیونکہ اردو کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. اور اب بھی اردو نگر ہی کراتا ہے. نالے کے بعد پھر آگے گلشن راوی. جی. تو میں نے ان سے ملاقات ہوئی سہیل عمر سے. تو میں نے کہا یار خواجہ صاحب سے مجھے پتہ نہیں، کہتے ہیں گلشن راوی کوئی، کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے. ان کا ہے تھا سہیل صاحب کا، ان کے پاس اس وقت پرانی سی گاڑی فاکس ویگن ہوا کرتی تھی. والد چونکہ ان کے وابڈا میں چیف انجینئر تھے، بڑی اچھی کوٹھی، رہائش وغیرہ، ویسے بھی کھاتے پیتے گھرانے. تو اس وقت انہوں نے جاب ابھی نہیں تھی لیکن گاڑی تھی. کہنے لگا تم آ جانا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا. چنانچہ میں ان کے گھر آیا تو گاڑی میں بیٹھے ہو. اور اس وقت تھوڑا سا نالے سے، اب گلشن راوی اب تو کچھ کا کچھ ہو گیا، تو وہاں سے مڑتے ہی ان کا گھر نظر آتا تھا. اچھا. بیچ میں کہیں کو گھر بنا. فردوس کالونی والا. یہ 83 کی بات ہے نا، 82 تو ختم ہو گیا. تو میں ان کے گھر آیا، سہیل عمر مجھے لے کے پہلی بار. اور یہ
باقاعدہ جو ہے جو جس میں ذہن نے واقعی کچھ قربت محسوس کی. میں نے شروع میں کہا کہ تو الحمدللہ اس کو تعلق کو ماشاء اللہ وہ تفصیلات ہیں یعنی ان کے وصال سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی. تو الحمدللہ یہ سلسلہ پھر بعد میں چلا.